السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر لیول سائنس لائبریری کے مواد کو منتخب کرنے کی تعریف اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے بعد آج ہم یہ پڑھیں گے کہ لائبریری مواد کو اگر ہمیں منتخب کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے چیک کیا جائے، اس کی کس طریقے سے جانچ پڑتال کی جائے۔ کتب کے انتخاب کے سلسلے میں بعض امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ لائبریری میں آنے والی کتاب کو ہم کس طریقے سے چیک کریں، یعنی کہ کتاب کا انتخاب کرتے وقت اس کا تنقیدی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ ایک مضمون پر کئی کتابوں کا موازنہ کرنے سے کتاب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کے انتخاب کے لیے درج ذیل امور مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، موضوع، کہ کتاب کا تعلق کس مضمون کے ساتھ ہے اور اس مضمون پر پہلے کون کون سی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں، اور اپنے موضوع کا یہ کتاب جسے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کس حد تک اس موضوع کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرتی ہیں، احاطہ کرتی ہے۔ تحریر اس کتاب کے اندر جو دی گئی ہے وہ کس قسم کی ہے، یعنی عام فہم یا مشکل زبان میں لکھی گئی ہے۔ طلباء کے لیے لکھی گئی ہے تو طلباء کے نصاب پر پورا اترتی ہے، یعنی کہ طلباء کے سلیبس کے مطابق اس کے اندر تمام معلومات دی گئی ہیں یا نہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والے مصنف نے اس کتاب کو طلباء کے انداز بیان کے مطابق لکھا ہے یا مشکل طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کا طرز تحریر مشکل ہے یا طلباء کی سمجھ کے مطابق ہے، ان کی استعداد کے مطابق ہے۔ اگر وہ معلومات تاریخ سے متعلق ہیں تو آیا اس کے اندر جو تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، مستند ماہرین کی آراء اس میں شامل کی گئی ہیں، یا تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، حقائق اور واقعات صحیح بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کتاب مستند ماہرین، معتبر ماہرین کی معلومات اس کے اندر شامل کی گئی ہیں تو اس کتاب کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے۔ مصنف یعنی کتاب کو لکھنے والا شخص۔ اس کتاب کا جو مصنف ہے اس نے اس سے پہلے اس مضمون سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، ان کو کس حد تک قارئین نے پسند کیا ہے، اس کا مصنف کی تعلیمی قابلیت کیا ہے۔ کتاب کا مصنف جس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے آیا اس کا تعلق اس مضمون کے ساتھ ہے، اس کا اس مضمون پر کتنا تجربہ ہے، اس نے اس سے پہلے کتنی کتابیں لکھیں، اس کی تحریر آیا جانبدار ہے یا غیر جانبدار، یعنی کہ اس نے اپنی پسند کو زیادہ اس میں مد نظر رکھا ہے یا صحیح حقائق بیان کیے گئے ہیں، مشاہدات پر لکھی گئی ہے یا اس کی اپنی ذاتی تحقیق ہے، یا اس نے ماہرین کے انٹرویوز اور خیالات کو یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، یعنی کہ مصنف کے بارے میں رائے معلوم کی جاتی ہے اور اس مصنف کی کتابیں لائبریری میں کس حد تک پہلے پسند کی گئیں، اس کی تحریر کو مقارئین نے پسند کیا تو پھر اس مصنف کی کتاب کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہم اس کتاب کو ظاہری ساخت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کتاب دیکھنے میں کیسی ہے، ظاہری ساخت کیسی ہے، یعنی کہ اس کتاب کی کتابت اور طباعت معیاری ہے، واضح طور پر اس کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، خوشنما تحریر ہے، اس کا کاغذ معیاری استعمال کیا گیا ہے، سستا اور غیر معیاری یا میلے کاغذ پر جو تحریر اس کو آسانی سے پڑھا نہیں جا سکتا اور وہ جلد کاغذ پھٹ جاتا ہے، اس لیے جو کاغذ معیاری ہو، سفید ہو اور اس پر تحریر پڑھنا آسان ہے اور کتاب کو زیادہ دیر تک لائبریری میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا کاغذ پائیدار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کتاب مجلد ہے یا غیر مجلد۔ کتب خانے میں کتابوں کو زیادہ دیر تک
قارئین کے لیے استعمال ہوتی ہیں، زیادہ قارئین اس کو استعمال کرتے ہیں، زیادہ دیر تک لائبریری میں استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کتابیں خریدی جائیں جس کی جلد پائیدار ہو۔ تو اگر اس کتاب کی جلد پائیدار ہے تو اسے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اگر بعض کتابیں جو ہمیں پسند بھی ہیں لیکن اس کی جلد صحیح نہیں ہے تو اس کو لائبریری کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا۔ کتاب کی قیمت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کتاب کی قیمت صحیح ہے، بہت زیادہ قیمت تو نہیں۔ اگر زیادہ قیمت ہو جو ہمیں اندازہ لگائیں تو پھر اس کتاب کو بھی اپنی انتخاب کتب کی فہرست میں شامل نہیں کرتے۔ نمبر 4، حوالہ جات۔ انتخاب کتب کے وقت لائبریری کی کتابوں کے بارے میں خاص طور پر اس کتاب کے اندر جو حوالہ جات دیے گئے ہوتے ہیں ان حوالہ جات کی مدد سے بھی کتابوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ حوالہ جات: مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کو لکھتے ہوئے جن کتابوں سے، جن رسائل سے، میگزین سے وہ مدد لیتا ہے تو ان کے بارے میں معلومات کتاب کے آخر میں حوالہ جات کے نام سے یا تو ترتیب دے دیتا ہے یا کتابیات کے نام سے وہ بتا دیتا ہے، یا کتاب کی اسی صفحے پر حاشیے کے طور پر وہ معلومات درج کرتا ہے کہ میں نے یہ معلومات کس کتاب سے لی ہیں۔ تو اس سے بھی اس کتاب کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب لکھتے وقت مصنف نے کتنی اچھی ماہرین کی کتابوں میں سے معلومات لی ہیں، تو لہٰذا یہ کتاب اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، اس کے اندر جو معلومات شامل کی گئی ہوں گی وہ بہترین معلومات ہوں گی، اور اندر جو خیالات، جو نظریات ہیں، وہ مشاہدات ہیں، اس کے بارے میں آسانی سے یہ نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب اس مصنف نے، مصنف کی یہ کتاب بہتر ہے جس کو لائبریری کے لیے ہم خرید سکتے ہیں۔ اور اس مضمون پر اس کے علاوہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی حوالہ جات سے مدد مل جاتی ہے۔ تو اس انتخاب کتب کرتے وقت ہمیں کتاب کو جو جانچنا پڑتا ہے تو اس جانچنے کے لیے کتاب کے ان پہلوؤں کو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کتاب کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کتاب کا جانچ پڑتال کرنا، کتاب کو چیک کرنا، کتاب کو کس طریقے سے ہم اس کتاب کو دیکھیں کہ کتاب معیاری ہے یا نہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔